آج ہم ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں دل بھٹک رہے ہیں، دماغ الجھ رہا ہے اور روحیں تھک چکی ہے۔ ہم سب دنیا کی دوڑ میں ایسے لگے ہوئے ہیں جیسے زندگی کا مقصد صرف پیسہ، شہرت اور دکھاوا رہ گیا ہو۔ لیکن ایک سوال اپنے آپ سے کبھی پوچھا ہے کہ ہم واقعی خوش ہیں؟ کیا وہ موبائل کی اسکرولنگ، وہ جھوٹی دوستی، وہ عارضی محبتیں ہمیں سکون دے رہی ہے یا پھر دل کا خلا بڑھتا جا رہا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ آج کا نوجوان سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزار دیتا ہے، گیمز، ویڈیوز، ریلز، لیکن نماز کے لیے 5 منٹ نہیں۔ اور پھر شکایت یہ کہ دل بے چین ہے، زندگی بوجھ لگتی ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی۔ یہ بھٹکنا کیسا ہے؟ یہ خالی پن کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے۔ آج کی نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے کہ آزادی کا مطلب ہے بغیر حساب کتاب کے زندگی گزارنا، لیکن یہی آزادی دراصل غلامی ہے، نفس کی غلامی، خواہشات کی غلامی، گناہوں کی غلامی۔ تم نے غور کیا، گناہ کرتے وقت دل ایک لمحے کے لیے خوش ہوتا ہے لیکن بعد میں اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ حرام رشتے دل کو میٹھے لگتے ہیں مگر بعد میں آنسوؤں میں بدل جاتے ہیں۔ راتوں کی محفلیں، دوستوں کی محفلیں وقتی خوشیاں دیتی ہے مگر اندر کی تنہائی بڑھا دیتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، اگر آج موت آ جائے، کیا تم تیار ہو؟ کیا تم اللہ کے سامنے سر اٹھا کے کھڑے ہو سکتے ہو، یا تمہاری نظر جھک جائے گی اور دل کانپنے لگے گا؟ یہ سوال صرف سننے کے لیے نہیں، اپنی زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ اللہ کی محبت وہ دولت ہے جو کسی شے میں نہیں۔ لوگ بدل جاتے ہیں، دوست چھوڑ دیتے ہیں، دنیا بے وفا ہے، لیکن ایک ہستی ہے جو کبھی نہیں چھوڑتی، تمہارا رب۔ وہ رب کہتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ یہ آیت ایک پکار ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ تم چاہے کتنا بھی بھٹک گئے ہو، رب کی رحمت کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ ایک لمحہ سوچو، جب تم رات کو سب سے چھپ کر گناہ کرتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب تم ٹوٹ کر روتے ہو اور کوئی سننے والا نہیں ہوتا، اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ جب تمہاری دعائیں دنیا والے ٹھکرا دیتے ہیں، اللہ قبول کرنے کے لیے انتظار کرتا ہے۔ تو پھر کیوں ہم اس رب سے دور ہیں؟ کیوں ہم نے اپنی راتیں نیند میں ضائع کر دی جبکہ وہ راتیں اللہ کی رحمت بانٹنے کا وقت تھا؟ دوستو، آج اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کرو۔ حرام تعلقات توڑ دو، نماز کو پکڑ لو، قرآن کو اپنا ساتھی بنا لو، اور سب سے بڑھ کر اپنی تنہائیوں کو رب سے جوڑ لو۔ یاد رکھو، دنیا کی کوئی چیز تمہیں ہمیشہ خوشی نہیں دے سکتی، لیکن ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ تمہاری ساری دنیا بدل سکتا ہے۔ میرے عزیزو، ہماری زندگی ایک سفر ہے، اور یہ سفر 2 راستوں پر تقسیم ہوتا ہے۔ ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور دوسرا جہنم کی طرف۔ لیکن افسوس، آج کے نوجوان کو لگتا ہے کہ جنت کا راستہ بوجھ ہے اور جہنم کا راستہ آزادی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو آزادی تم سمجھتے ہو وہ دراصل زنجیر ہے۔ حرام محبت ایک زنجیر ہے، حرام کمائی ایک زنجیر ہے، نفس کی پیروی ایک زنجیر ہے۔ اور یاد رکھو، زنجیر کبھی آزادی نہیں دیتی بلکہ انسان کو غلام بنا دیتی ہے۔
ایک نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ محفلوں میں لگا رہتا تھا، رات بھر ہنسی مذاق، فلمی گانے، غلط رشتے، لیکن دل ہمیشہ خالی۔ ایک دن وہ تھک گیا اور کہا، یار یہ سب کرنے کے بعد بھی میرا دل کیوں خالی ہے؟ اس کے ایک دوست نے کہا، کیونکہ تم نے اپنے دل کو اصل مالک کے حوالے نہیں کیا، تم نے اسے دنیا کے حوالے کر دیا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہی تو حقیقت ہے۔ دل کا سکون صرف تب ملتا ہے جب وہ اللہ کے پاس لوٹتا ہے۔ آج کا نوجوان صبح آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلے موبائل دیکھتا ہے، نماز نہیں۔ رات کو سونے سے پہلے آخری چیز جو ہاتھ میں ہوتی ہے وہ قرآن نہیں بلکہ موبائل ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو اسکرولنگ، لائکس اور فالوورز میں قید کر دیا ہے۔ ہمیں یہ فکر ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لیکن یہ فکر نہیں کہ اللہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کر رہا ہے۔ اللہ پوچھے گا، اے میرے بندے، تو نے وقت کہاں گزارا، جوانی کہاں ضائع کی؟ کیا ہم اس کا جواب دے پائیں گے؟ ذرا سوچو، قیامت کا دن ہے، تم اپنے دوستوں کو ڈھونڈ رہے ہو جن کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے، لیکن سب بھاگ رہے ہیں۔ ماں بھی بیٹے سے بھاگ رہی ہے، بیٹا بھی ماں سے بھاگ رہا ہے، اور تم اکیلے کھڑے ہو اللہ کے سامنے۔ اس وقت اگر اللہ کہہ دے، اے میرا بندے، تو نے جوانی میری یاد کے بغیر گزار دی، تو نے دنیا کو ترجیح دی، مجھے بھلا دیا، تو کیا حال ہوگا؟ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اگر آج ہم توبہ کر لیں، آج اپنے دل کو بدل لیں، تو اللہ ہماری ساری غلطیوں کو مٹا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ انسان تمہیں معاف نہیں کرتا، دنیا تمہیں بھلا دیتی ہے، لیکن اللہ تمہیں دوبارہ گلے لگا لیتا ہے۔ تمہاری جوانی قیمتی ہے، یہی وقت ہے اللہ کو منانے کا، یہی وقت ہے اپنے رب کو قریب ہونے کا، یہی وقت ہے اپنے دل کو سکون دینے کا۔ کل کا انتظار مت کرو، کیونکہ کل شاید تمہاری زندگی میں نہ آئے۔ کل کا وعدہ کسی کے پاس نہیں۔ آج فیصلہ کرو، فجر کی نماز کبھی قضا نہیں ہوگی۔ دن میں کم از کم 10 منٹ قرآن پڑھو، زبان کو گانے، گالیوں اور فضول باتوں سے بچاؤ، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کے ساتھ تعلق بناؤ۔ میرے عزیزو، کبھی سوچا ہے کہ انسان گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل کے کسی کونے میں ایک خلش، ایک چبھن باقی رہتی ہے؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہارا دل ابھی مردہ نہیں ہوا۔ اللہ ابھی بھی تمہارے دل کو جھنجھوڑ رہا ہے، جگا رہا ہے، بلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دل کی ایک خاص زبان ہے، جب تم گناہ کرتے ہو تو دل بھاری ہو جاتا ہے، جب تم نماز چھوڑتے ہو تو دل میں ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، جب تم سچ بولنے کی بجائے جھوٹ بولتے ہو تو ضمیر چیخ اٹھتا ہے۔ یہی دل کی آواز ہے جو تمہیں پکارتی ہے، واپس پلٹ آؤ، یہ راستہ اندھیروں کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن افسوس، آج کے نوجوان نے اس دل کی آواز کو دبا دیا ہے۔ میوزک کی آواز، دوستوں کی محفلوں کی آواز اور سوشل میڈیا کے شور نے دل کی آواز کو چھپا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي صُدُورِ۔ اندھی تو آنکھیں نہیں ہوتی، بلکہ اندھے وہ دل ہے جو سینوں کے اندر ہے۔ آج آنکھیں دیکھ رہی ہے، مگر دل اندھے ہو گئے ہیں۔ ہم دنیا کے ہر ٹرینڈ کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن آخرت کی حقیقت کو نہیں دیکھ پاتے۔ آج کا نوجوان سمجھتا ہے کہ میں ابھی جوان ہوں، بعد میں توبہ کر لوں گا، لیکن کون جانتا ہے کہ موت کس وقت آ جائے۔ موت نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے نہ جوان کو،
کتنے ہی نوجوان قبرستانوں میں سوئے ہوئے ہیں، وہ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ ابھی بہت وقت ہے، لیکن وقت کم ہو گیا۔ اگر آج رات تمہیں موت آ جائے، کیا تم تیار ہو؟ کیا تم اللہ کے سامنے یہ کہہ سکو گے کہ یا اللہ، میں نے تیری یاد میں جوانی گزار دی، تیری عبادت میں وقت لگایا، یا پھر شرمندگی سے نظریں جھکا لو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ سوچو، اگر پہلی چیز ہی ناکام ہو گئی تو باقی اعمال کا کیا ہوگا؟ بھائی اور بہنوں، نماز صرف ایک رسم نہیں، یہ رب سے ملاقات ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ براہ راست اللہ سے بات کرتا ہے، لیکن افسوس آج کا نوجوان گھنٹوں فون پر بات کر لیتا ہے، لیکن 5 منٹ اللہ سے بات کرنے میں بھاری محسوس کرتا ہے۔ ایک دن ایک نوجوان کا انتقال ہوا۔ اس کی ماں قبر کے کنارے بیٹھ کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بیٹا، تم نے کبھی فجر کی نماز قضا نہیں کی تھی۔ کاش یہ لوگ جانتے کہ تمہارا رب تم سے کتنا راضی ہوگا۔ ذرا سوچو، اگر ہماری ماں ہمارے بارے میں یہ کہہ سکے کہ ہم نے نماز نہیں چھوڑی، تو کیا ہی خوبصورت انجام ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، دل کا سکون چاہتے ہو، زندگی بدلنا چاہتے ہو، تو آج سے ایک کام شروع کرو۔ اپنے دین کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرو، اپنی رات کا اختتام استغفار اور دعا سے کرو، اور اپنے دین کے بیچ میں 5 نمازیں مضبوطی سے قائم کرو۔ یقین مانو، تمہاری دنیا بھی بدل جائے گی اور آخرت بھی۔ میرے عزیزو، یہ دنیا بہت فانی ہے، یہاں کی خوشیاں وقتی ہے، یہاں کے غم عارضی ہے۔ اصل حقیقت آخرت ہے، اور آخرت صرف ان لوگوں کے لیے روشن ہے جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگایا۔ یاد رکھو، دولت ختم ہو جائے گی، دوست بدل جائیں گے، رشتے ٹوٹ جائیں گے، لیکن ایک رشتہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور وہ ہے تمہارا رشتہ تمہارے رب کے ساتھ۔ اگر یہ رشتہ مضبوط ہو گیا تو دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب، اور اگر یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو دنیا بھی اندھیری اور آخرت بھی اندھیری۔ آج فیصلہ کرو، اپنی زندگی کو اللہ کے ساتھ جوڑو، گناہوں سے توبہ کرو، نماز کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن کو دل کا نور بنا لو، اور اپنی راتوں کو دعا اور آنسوؤں کے لیے مخصوص کر لو۔ وقت کم ہے، موت قریب ہے، اور اللہ کی رحمت تمہیں پکار رہی ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کیا تم اس آواز پر لبیک کہو گے یا پھر دنیا کی دھوکے بازیوں میں کھڑے رہو گے؟ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری جوانی کو عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں گناہوں سے بچا، نیک عمل کی محبت دے، اور قرآن و نماز کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دے۔ اے اللہ، ہماری دنیا کو بھی روشن کر دے اور آخرت کو بھی کامیاب بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔